السلام علیکم۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی عورت بھول گئی کہ اس کا روزہ ہے اور وہ کھانا پکاتے وقت کھانا ٹیسٹ کرے اور بعد میں اسے یاد آ گیا کہ اس کا تو روزہ ہے، تو ایسے میں اسے چاہیے کہ منہ میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دے اور مزید کوئی ایسا کام افطار تک نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ وہ افطار تک دوسرے روزے داروں کی طرح روزے کی پابندیوں کا پاس رکھے۔ اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا، لیکن اگر وہ عورت یاد آ جانے کے بعد کہ اس کا روزہ ہے یہ سمجھ کر کھاتی پیتی رہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اب واقعی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کوئی عورت کام کرنے کے دوران گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے گیلا کپڑا سر پر رکھ لے یا چہرے پر گیلا کپڑا پھیر لے یا سر پر پانی ڈال لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی عورت سلائی کا کام کر رہی تھی اور اس نے منہ میں اون یا دھاگا ڈالا یا چبایا، پھر اس کا رنگ یا ذائقہ تھوک کے ساتھ مل کر اس کے حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے میں اسے توڑے ہوئے روزے کے عوض قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ سرما لگانے یا آنکھوں میں دوا ڈالنے یا آنکھوں میں لینس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی عورت کسی کو برا کہے، بد زبانی کرے، جھوٹ بولے، جھگڑا کرے یا غیبت کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں میک اپ نہ کرنا بہتر ہے۔ بعض خواتین کی لپسٹک تھوک کے ساتھ گلے سے نیچے چلی جاتی ہے۔ بعض خواتین کو دانتوں سے ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ منہ میں ناخن چباتی ہیں تو نیل پالش تھوک کے ساتھ گلے سے نیچے چلی جاتی ہے۔ معدے تک کسی چیز کے چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ میں اکٹھا ہونے والا تھوک اگر حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ افطار کے وقت سے پہلے دسترخوان تیار رکھے تاکہ جب افطار کا وقت آئے تو وہ بھی وقت پر بغیر دیر کیے روزہ افطار کر لے۔ بعض خواتین گھر کے افراد کو افطاری کی چیزیں دیتے وقت اپنا روزہ افطار کرنے میں دیر کر لیتی ہیں۔ دیر سے روزہ افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے۔ ایسے میں وہ صحت یاب ہونے کے بعد قضا روزے رکھے گی۔ اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ قضا روزے رکھے تو لازم ہے کہ وہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے عوض فدیہ دے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد وہ صحت مند ہوگی تو وہ لازم ہے کہ وہ قضا روزے بھی رکھے۔ اگر کسی عورت کو بواسیر ہے اور روزہ نہ رکھ کر وہ ٹھیک رہتی ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب وہ صحت مند ہو جائے گی تو چھوڑے ہوئے روزوں کے قضا روزے رکھے گی۔ اگر کسی عورت کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن صحت ٹھیک ہونے کے بعد وہ قضا روزے رکھے گی۔ اگر بعد میں بھی اس کی صحت اتنی خراب ہے کہ وہ قضا روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گی۔ ایک چھوڑے ہوئے روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور وہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر گندم یا پسا ہوا آٹا یا اس کی قیمت کے برابر روپے کسی مسکین کو دے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے تو اب وہ چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے قضا روزے بھی رکھے گی۔ روزے چھوڑنے کا جو فدیہ اس نے پہلے دیا تھا اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اگر رمضان میں کسی عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں، لیکن اگر وہ رمضان کے کچھ روزوں کے دوران ٹھیک تھی تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے قضا روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی عورت کا علاج چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہر کچھ گھنٹے کے بعد دوا کھانا ضروری ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ وہ صحت مند ہو کر چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے قضا روزے رکھے گی۔ اگر علاج کے بعد اس کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ قضا روزے رکھے تو وہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گی۔ جو عورتیں انتہائی ضعیف ہیں یا انہیں ہر وقت رہنے والی کوئی خطرناک بیماری ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی اور نہ قضا روزے رکھ سکتی ہیں تو وہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گی۔ ہر چھوڑ دیے گئے روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔
قضاء روزے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھا جائے کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔